ایک روایت جو آج کے خطبے میں بھی آئے گی، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یہ مہینہ جس کی شروعات ہوئی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل الکائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں آپ نے بھیجا، اور ایک ہادی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائے۔ ربیع الاول سے متعلق انشاءاللہ تفصیلی بات اگلے ہفتے ہوگی، مگر مختصراً عرض کروں گا کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی دیے جنہوں نے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہمیں ہدایات نہ دی گئی، اطاعت کے قبیل سے ہو، عبادات کے قبیل سے ہو، سیاسیات کے قبیل سے ہو، اقتصادیات کے قبیل سے ہو، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ہر شعبے میں آپ کی تعلیمات موجود ہے۔ ایسا ہادی نہ پہلے کبھی آیا اور نہ آئندہ آئے گا کہ جس نے زندگی کے ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ تعلیمات، مکمل تعلیمات اور ہدایات اور رہنمائی عنایت نہ فرمائی۔ ہر شعبے میں مکمل ہدایات موجود ہیں، کسی شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ہادی دیا جو مکمل ہدایت ہمارے پاس لے کر آئے، تو ہمیں ان ہدایات کو ماننا چاہیے، جس شعبے میں بھی، چاہے وہ سیاسیات کا شعبہ ہو، اقتصادیات کا شعبہ ہو، تہذیب و تمدن کا شعبہ ہو، معاشیات کا ہو، عبادات کا ہو، نظافت اور طہارت کا ہو۔ تو جو تعلیمات آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں ہماری دنیا اور دین، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مضمر ہے۔ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اس مہینے میں ہادی بنا کر مبعوث فرمایا، ان کی تعلیمات کا ایک حصہ نظافت اور طہارت بھی ہے، پاکیزگی، صاف ستھرا رہنا۔ تو ان کی تعلیمات کا ایک حصہ یہ بھی ہے جس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اپنے جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، گھر کی صفائی، مسجد کی صفائی، مطلب ہر جگہ صاف ستھرا رہنا چاہیے اور رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت کو قرار دیا گیا ہے۔ طہارت کو نماز کی کنجی قرار دیا گیا ہے، ایک روایت میں موجود ہے۔ تو جب اس کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے تو ہم اس سے اتنے لاپرواہ کیوں ہیں؟ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ صاف ستھرے اور پاکیزہ اور صفائی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، نصف ایمان اس کو قرار دیا جا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے، تو پھر ہم نظافت کے خلاف بیت الخلاء میں چلے جاؤ، گندی نظر آتی،
کہیں وہاں پان کی پیک پڑی ہوئی ہے، کہیں گٹکا کھایا اور گٹکے کو تھوک کر وہاں آ گیا، اس کو صاف ستھرا نہیں کیا، غلاظت وہاں چھوڑ کر کے چلا آیا، یہ تو نظافت کے خلاف ہے۔ یہ تو انسان کو خود بھی سوچنا چاہیے، اگر اس سلسلے میں کوئی ہدایات نہ ہوتی تب بھی فطرت سلیمہ یہ کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن تعلیمات موجود ہے وہاں بھی۔ ہم لوگوں کا حال وہی ہے، آئیں گے اب قضا حاجت کی غلاظت وہاں پڑی ہے، اس کو صاف کرنا نہیں کرنا، بیڑی پی اس کا ٹوٹا وہی ڈال دیا توڑ کے، سگریٹ پیا وہی ڈال دیا، کھینی کھائی وہی چھوڑ دی، گل کیا وہی پیک مار رہا، گٹکا کھایا اس کی پیکا وہی چھوڑ رہا، یعنی کیسی طبیعت ہے، کیسے گوارا کر رہی ہے آپ کی طبیعت؟ یہ چیزیں نظافت کے خلاف ہے نا، یہ کری ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا۔ اگر خود کی طبیعت میں بگاڑ ہے تو دوسرا جو آنے والا ہے، دوسرا جو وہاں پہنچے گا، اس کو کتنی کراہت ہوگی۔ اس کی طبیعت میں اگر سلامتی ہے تو اس کو تو گھستے ہوئے کراہت ہوگی، وہ داخل نہیں ہوگا جب تک خود صاف نہ کر لے۔ لیکن آپ چلے جاؤ ہماری مساجد میں دیکھ لو گندگی نظر آتی ہے، مدارس کی بیت الخلاء کو دیکھ لو گندگی نظر آتی ہے، صفائی کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چلو اگر صفائی والا مقرر کر بھی دیا تو وہ 24 گھنٹے تھوڑی صفائی کرتا رہے گا کہ ہر آدمی نکلے تو صفائی کرے گا، یہ خود کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ ذمہ داری کہ مسجد کا متولی اس کو صاف کرے گا، ایسا تو ناممکن سا ہے۔ بھئی اس نے اگر کسی کو مقرر کر دیا تو وہ مقرر جس کو کیا وہ بھی صفائی کرے گا، دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ۔ اب یہ تھوڑی کہ جو بیٹھا رہے کہ جب آدمی نکل کے جائے تو صفائی کرے۔ کبھی کبھی میرا اوپر جانا ہو جاتا ہے، اس قدر تعفن رہتا ہے اور اس قدر گندگی، عجیب طبیعت ہے لوگوں کی، پان کھا کے بھائی تھوک پیک ماریں گے۔ ارے بھائی آدمی اپنے فضلہ کو صاف کر دے لیکن نہیں کرتے۔ مکان ہے گندا کا پڑا ہوا ہے، کچن ہے گندا پڑا ہوا، اس کی صفائی نہیں کریں گے، کیڑے لگ رہے ہیں۔ تو یہ صفائی کا اہتمام کون کرے گا؟ اس کا اہتمام ہمیں ہی کرنا، یہ باقاعدہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ ہمارا مذہب اور ہمیں جو ہادی دیا گیا، جن کو افضل الرسل افضل الانبیاء قرار دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ نے ہمیں ہدایات دی ہے کہ آپ اپنے صحن کی صفائی رکھا کریں، اپنے مکان کی صفائی رکھا کریں، جہاں آپ رہ رہے ہیں وہیں اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ مگر اسلام جتنی صفائی کی ہدایات اور تعلیمات کر رہا ہے، ہم اتنا ہی گندہ رکھتے ہیں۔ مسجد میں آئیں گے، کپڑا مارا ادھر کو کر دیا، بھائی ٹھیک ہے مؤذن کی ذمہ داری ہے وہ جھاڑو لگا دے صفائی کرے، لیکن مسجد کا صاف ستھرا رکھنا یہ ہر فرد کی ذمہ داری بھی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہر جمعے کو صفائی کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے صحابہ کی تاریخ کو پڑھیے۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں ایک عجیب معاملہ، اگر صفائی نہیں، یہ مؤذن کیسا رکھا، بیکار مؤذن ہے، اسے نکالو دوسرا مؤذن لاؤ۔ مؤذن کے پیچھے تو پڑیں گے، ٹھیک ہے اسے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، لیکن آدمی کی اپنی بھی تو خود کی ذمہ داری ہے کہ اس ثواب کو میں بھی حاصل کر لوں، کہ مسجد سے کوڑا اٹھا کر اس ثواب میں بھی شامل ہو جاؤں۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں کرتا، ہم سے تو باتیں بنوا لو بس، کہ امام صاحب ایسے ہیں اور مؤذن صاحب ایسے ہیں اور فلانا صاحب ایسے ہیں اور فلانا صاحب ایسے ہے، کرنا کچھ ہے نہیں، زبانی جمع خرچ ہے۔ تو مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، یقیناً یہ ذمہ داری اس کی ہے جب اس کو دی گئی کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ لیکن اگر کبھی کبھار ہو جائے مسجد کی صفائی میں خود بھی شریک ہو جائے، ابھی ٹھیک ہے مؤذن کی ذمہ داری ہے، لیکن اجر کا تو ہر ایک محتاج ہے، ثواب تو ہر ایک کو چاہیے۔ تو جب تم ثواب کا محتاج ہو، ہر ایک محتاج ہے، تو مسجد کی صفائی میں لگ جاؤ، تھوڑا سا وقت دے دو۔ وہاں وقت نہیں دیں گے، وہاں نواب صاحب ہیں صاحب، ہم تو نواب صاحب ہیں، ہمارے کپڑے کی کریش نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ تو طہارت اور نظافت یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اس کے متعلق جا بجا موجود ہے، مستقل ابواب ہیں، احادیث شریفہ میں، احادیث کی کتابوں میں مستقل ابواب ہیں، اس میں فقہ
فقہا نے بھی ابواب قائم کیے ہیں، باب النظافہ، نظافت صفائی ستھرائی یہی مراد ہے، اپنے گھر کی صفائی، اپنے بدن کی صفائی بھی۔ جو زائد بال ہوتے ہیں ان کو کاٹنے کے لیے جو ہدایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان ہدایات کو ماننا چاہیے۔ مونچھیں بڑھ گئی، سر کے بال زائد بڑھ گئے ہیں، اس کے لیے ہدایات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، جانور نہیں بنایا گیا اس کو کہ کوئی جانور ہو، بال صاحب یہاں پڑے ہیں، داڑھی کے بال اسی طرح بکھرے پڑے ہوئے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں، ناخن بڑے بڑے ہیں، یہ نہیں اسلام نے یہ نہیں بتایا۔ انسان کو انسانیت کے طریقے پر رہنا سکھایا اسلام نے، کہ انسانیت کیا چیز ہے، حیوانیت کیا ہے اور انسانیت کیا ہے، اس کے طریقہ کار بتائے گئے ہیں۔ تو اس لیے اپنے جسم کی صفائی بھی ضروری ہے۔ بعض آدمی ہوتے ہیں کہ جسم سے بدبو آتی ہے، فقہا نے لکھا کہ اگر کسی کے منہ سے بدبو آتی ہو یا جسم سے بدبو آ رہی ہے اور نمازیوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہو، اس کو جماعت کی پابندی لازم نہیں ہے، اس پر جماعت کی پابندی نہیں ہے۔ آج کل کچھ اس طرح کی میڈیسنس بھی جاری ہیں، دوائیں بھی ہیں، تو اس سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بعض آدمی کے پسینے میں بدبو ہوتی، بہت زیادہ ہوتی، بہت زیادہ، بعد میں تعفن ہوتا ہے، لیکن اس تعفن کے باوجود کہ صفائی کا اہتمام کرے، کپڑے صاف ستھرے رکھے، نہیں کپڑے گندے ایسے ہی صاف گریس میں لپٹے چپٹے ہیں اور مسجدوں میں آ رہے ہیں، مکروہ ہے ایسے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا۔ لیکن نہیں، چلے آ رہے ہیں صاحب، کہیں شادی میں جائیں گے تو بن ٹھن کے بڑھیا کپڑے پہن کر، عطر پاؤڈر لالی لگا کر کے شادیوں میں شرکت ہوتی ہے، مسجد میں اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں سڑوں میں کپڑے میں آ رہے ہیں۔ تب اللہ تو قبول کرنے والا ہے، وہ قبول کرنے والا اللہ نے طریقہ بھی تو بتایا ہے کہ آدمی صفائی ستھرائی رکھے، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، یہ بھی تو کہا گیا ہے۔ صفائی ستھرائی، آدمی کپڑے، چلو اگر کپڑے نئے نہیں صاف ستھرے تو ہیں، انہیں دھو لے آدمی، دھو کر کے پہن لے۔ اب یہ نہیں کہ کپڑے چل رہے ہیں ان میں پسینوں کی آ رہی، پسینے کے چل رہے ہیں اور آدمی کام سے آیا اور معلوم ہوا کہ کپڑے گندے ہیں، اس پر میل لگے ہوئے ہیں، اور کوئی جو ہے گریس وغیرہ کا کام کرنے والا، گاڑیوں کو ٹھیک کرنے والا وہ ہے، اس کے کپڑوں پہ صاحب گریس لگا ہوا ہے اور وہ مسجد میں اسی حال میں چلا آ رہا۔ ارے اس مسجد کا بھی تو کوئی احترام ہے، نماز کا بھی تو کوئی ادب و احترام ہے، اس کو بھی تو انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس لیے دوستو، صفائی اور ستھرائی جس کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، ہر آدمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے کمروں کو صاف ستھرا رکھو، خاص طور سے حدیث کے الفاظ موجود ہے، اپنے صحن اس کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کہیں سڑک کے کنارے ہمارا مکان ہے، پولیتھین کے اندر کوڑا باندھا اور پھینک دیا، یہ تو اسلام کی تعلیم ہے نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ وہ جو کوڑے دان بنے ہوئے ہیں اس کے اندر ڈالا جائے، پڑا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، آپ جب گزریں گے نا اور جہاں یہ کیفیت ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان رہتا ہے۔ کوڑا بکھرا ہوا ہو، گندی سڑکیں ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ یعنی غلاظت، گندگی یہ ہماری علامت بن چکی ہے کہ ہاں یہ مسلمانوں کا محلہ گندا رہتا ہے۔ یعنی جتنی صفائی ستھرائی کی اسے تعلیم دی گئی ہے، وہ اتنا ہی اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے صحن کو اور سڑکوں کو گندا رکھتا ہے۔ تو ایک سسٹم ہونا چاہیے، اسلام نے ہمیں سسٹم دیا اور اس سسٹم کے اندر ہم آئے۔ کوڑا ہے، کوڑا دان رکھا ہوا، اس کے اندر ڈالیں، دور سے پھینک دیا، کہیں بھی چلا جائے، کسی کو اوپر پڑ جائے، سڑک دیوار پہ کھڑے ہو کے تھوک رہے تھا، کسی کے اوپر گر جائے، وہ یہ اسلام کی تعلیم تھوڑی ہے۔ یہ سب حیوانیت کے طریقے ہیں، یہ انسانیت کا طریقہ نہیں ہے۔ انسانیت کا طریقہ، آپ ذرا باہر ملکوں میں نکلو تو پتہ چلے گا آپ کو، اگر آپ نے کوڑا پھینک دیا نا اسے سڑک پر، اگر آپ نے کوڑا یوں پھینک دیا تو فائن ہے، جرمانہ لگتا ہے۔ دبئی چلے جاؤ، وہاں جرمانہ ہے اس پر۔ کہیں بھی اگر آپ تھوک دیں، تھوک نہیں سکتے، جرم ہے تھوکنا۔ جو کوڑے دان بنے ہوئے ہیں وہیں آپ تھوکیے، وہیں آپ کچرا ڈالیے، وہیں آپ کاغذ ڈالیے، اگر ڈال دیا ادھر ادھر تو جرمانہ لگتا ہے۔ تو وہاں سب لوگ اس کو عمل کرتے ہیں، اور یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، سب بغیر سسٹم کے چل رہے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے۔
یعنی جو تعلیمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دے کر چلے گئے، آج غیر ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑے ہوئے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں ان چیزوں کو اختیار کر کے، اور ہم ظاہر بات ہے کہ چھوڑیں گے تو ناکام ہوں گے۔ اب سسٹم لے لیجئے بھائی، مسجد میں آئے آگے کی سب خالی ہے نا، تو پہلے آگے کو پر کرو، پھر دوسری پر کرو، پھر تیسری پر، یہ دیکھو اسلامک سسٹم دے رہا ہے آپ کو۔ مسجد میں آؤ تو اس سسٹم سے بیٹھو، اور آنے کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤ، تسبیح میں، نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی کیا حالات چل رہے ہیں؟ آج لکڑی کیا بھاؤ تھی؟ گول کیا بھاؤ گئی؟ ارے بھائی یہ کام تو سب باہر کے تھے، مسجد میں کہاں کے لیے آئے؟ تو سسٹم دیا نا، اس سسٹم میں ہم ہے نہیں۔ ہر نماز میں دیکھتا ہوں ادھر کو کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ادھر کو بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، مسجد میں اگر 5 منٹ پہلے آ گئے تو سب بندی کر لو۔ پہلی صف کا کتنا ثواب ہے، ترتیب وار سب کو درست کرتے رہو۔ تو ایک سسٹم جو اسلام دے رہا ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، پھر کر رہے پریشان۔ ایک چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے تو بیت الخلاء صاف ستھری رکھنی چاہیے، خود صاف کرو اسے بھائی۔ اگر آپ اپنے فضلہ کو اگر آدمی خود صاف کر دے گا تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج ہے؟ تو اس لیے اپنی جگہوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرو، اور جہاں اجتماعی بیت الخلاء ہے وہاں ہر آنے والا وہ پانی بہا کر کے جائے، برش وہاں رکھا رہتا ہے، اگر گندی کو صاف کرتا ہے اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ کون اگر صاف کر دے گا تو کون سی عزت اس میں